قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا وہ اسم معرفہ کی قسمیں تھیں، ان کو ریوائز کر لیتے ایک دفعہ. سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اسم علم یعنی پراپر نام. دوسری قسم کیا تھی؟ معرف باللام، یعنی جب نکرہ اسم کے شروع میں لام ساکن ایڈ کیا جائے جس کو لام تعریف کہتے ہیں تو وہ نکرہ اسم اس لام سے معرفہ ہو جاتا ہے. ایک چیز اس میں صرف ایڈ کر لیجئے، کر رہ گئی. یہ تو میں نے بتا دیا تھا کہ یہ انگریزی کے دی سے THE جس کا اصل پوزیشن دا ہے انگریزی میں، لیکن عام طور پر ہم لوگ اسے دی کہتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. تو وہ مفہوم رکھتا ہے یہ لام تعریف. لیکن ایک خاص بات جو بتانے والی تھی کہ اردو ترجمے میں یہ لام تعریف کا ترجمہ کوئی نہیں. کتابن، اس کو انگریزی میں کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا ابک یا اینی بک. اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک کتاب یا کوئی کتاب، کوئی سی کتاب. کتابن، ابک اور اینی بک، ایک کتاب یا کوئی سی کتاب. الکتاب کا ترجمہ کیا ہے؟ دا بک. اور اردو میں کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کتاب. ویری ویری امپورٹنٹ. ان الانسان لفی خسر، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ انسان خسارے میں ہے. انگریزی میں دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، اردو میں ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کتا وفادار جانور ہے. تو جو لام تعریف والا معرفہ ہوتا ہے یا انگریزی میں جو اسم دا کے ساتھ آتا ہے، دی کے ساتھ آتا ہے، دی کا یا اس الف لام کا کلاسیکل اردو میں کوئی ترجمہ نہیں. کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، الکتاب کتاب. انسان بشر ایک انسان، اور الانسان البشر انسان. ٹھیک ہے جی. رسول ایک پیغمبر، الرسول دا میسنجر یا رسول علیہ السلام. تیسری قسم کیا تھی اسم معرفہ کی؟ اس میں اشارہ. چوتھی کیا تھی؟ اسماء موصولہ. پانچویں کیا تھی؟ ضمائر. چھٹی کیا تھی؟ معرفہ کی طرف مضاف، یعنی کسی ڈیفینٹ ناؤن سے معرفہ اسم سے تعلق رکھنے والا اسم جو ہے وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اور آخری کیا تھا؟ منادا، جس کو بھی پکارا جا رہا ہو، کسی بھی نام سے کسی بھی لفظ سے پکارا جا رہا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ معرفہ ہوگا. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. ہاں جی، اس میں جو بھی اسماء ہیں، یہ دو جو تھے یہ اسماء نہیں تھے، ان کو میں نے دائرے میں کر دیا ہے. باقی سب اسماء ہیں. یہاں سے لام جو ہے اس کو بھی آپ علیحدہ کر لیں. باقی سب جو ہے وہ اسماء ہیں. ایبلیویشنز طے کر لیں. پہلا کیا ہے؟ معرفہ نکرہ ہونا. تو انگریزی میں ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ. معرفہ اس کے لیے ڈی ڈال دیں اور نکرہ کے لیے آئی ڈال دیں. نکرہ انڈیفینٹ، معرفہ ڈیفینٹ. عدد کے لیے واحد کے لیے واو ڈال دیں اور مثنیٰ کے لیے ایم ڈال دیں، میم ڈال دیں، اور جمع کے لیے جیم ڈال دیں.
یہ واحد، یہ مثنیٰ اور یہ جمع۔ مذکر کے لیے میل کا سائنٹیفک سائن ڈال دیں، ایم نہ بھی لکھیں، اور مؤنث کے لیے جو فیمیل کا سائن ہے وہ ڈال دیں۔ ایف ایم نہ بھی لکھیں تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے کیا ہے، جن کو پہلے سے معلوم ہے یہ سائن وہ بے شک نہ ڈالیں۔ اور تیسرا کیریکٹر کیا ہے؟ حالت اعراب ہے، رفع، حالت رفع، رفعت کہتے ہیں بلندی کو، اپورڈ ایرو جو ہے یہ رفع کی علامت کر دیں، اور نصب ہونا گاڑنا زمین میں، ڈاؤن ورڈ ایرو جو ہے یہ نصب کی علامت کر دیں، اور جر کے معنی گھسٹنا، یہ فارورڈ ایرو جو ہے یہ جر کی علامت کر دیں۔ اور ہلکے کے لیے ہلکا اعراب یہ لائٹ ہو گیا، اور بھاری اعراب یہ ایچ ہو گیا۔ یعنی ہر لفظ کے اوپر آپ لکھتے جائیں، اتنی سی جگہ جو ہے وہ چاروں پانچوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ دیکھیے آپ یہ داتن ہے نا لکھا ہوا، ان میں پہلا کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے تو انڈیفینٹ۔ دوسرا کیا ہے؟ جمع ہے، یہی ہے نا، فائن۔ اور اس کے بعد مؤنث ہے، اور اس کے بعد اس کا یا یہ نصب ہے یا یہ جر ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی۔ دو زیریں ہیں تو پھر یہ بھاری بھی ہے۔ یہ کونی جو ہے اس کو بھی نکال دیں، یہ بھی ورب ہے، ابھی آپ نے ورب نہیں پڑھا۔ الا بھی چھوڑ دیں۔ جو ویڈیو دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی حل کریں یہ ایکسرسائز، تب فائدہ ہوگا۔ غلطی کرنے سے انسان سیکھتا ہے، اگر کوئی شخص غلطی کرنے سے ڈرتا رہے گا تو اسے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ ڈرائیونگ میں ایک کہاوت ہے کہ جس کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سمجھو وہ ڈرائیور بن گیا۔ غلطی کرنے سے انسان سیکھتا ہے، تو غلطی کرنے سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ if you really want to learn، ٹھیک ہے غلطیاں ہیں لیکن بس آپ نے اٹیمپٹ کیا، اس کا بڑا فائدہ ہوگا آپ کو۔ وہ تو بھی ہم بورڈ پہ کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، اللہ غفور، پہلے اللہ تعالیٰ کا ہم کرتے ہیں۔ لفظ اللہ کا تجزیہ یہاں پر معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ سب سے بڑا معرفہ ہے۔ واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے۔ اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ اور حالت رفع حالت رفع میں ہے، اور اعراب ڈبل نہیں ہے، ہلکا ہے۔ آگے جی غفور، یہ بہت سے لوگوں نے غلطی کی ہوئی ہے، یہ بولیے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ سر معرفہ ہے سر، کیونکہ اس کی معرفہ کی طرف اشارہ نہیں ہے سر، اللہ کی صفت ہے، نکرہ ہے۔ ترجمہ کریں۔ اللہ غفور ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ غفور ہے جملہ اسم تو خبر ہے تو نکرہ نہیں ہوتی۔ آپ نے تو ٹیکنیکلی پہچاننا ہے، ابھی ترجمہ نہیں آپ نے کرنا۔ یعنی پہلا جو آغاز ہے وہ یہاں سے، اگر آپ ہٹ اینڈ ٹرائی سے ترجمہ شروع کریں گے تو یو ول بی لاسٹ، میں تھوڑی گلی چلیں۔ بس ابھی تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ یہ نکرہ ہے، یعنی الغفور نہیں ہے، یہ غفورن ہے تو یہ انڈیفینٹ ہے، اور یہ واحد ہے، آگے یہ مذکر ہے، اور یہ حالت رفع میں اور ہیوی ہے، ہیوی بھی ہے، بالکل صحیح جی۔ عباس صاحب، معرفہ ہے جی، معرفہ ہے جی، واحد ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مذکر ہے، رفع میں اعراب ہلکا ہے، ہاں سوری حالت رفع میں ہے، اور اعراب ہلکا ہے۔ کبھی بھی تنوین اور لام تعریف اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی عربی زبان کے بلنڈرز میں سے ہے یہ۔ اگر کوئی شخص کسی اسم کے شروع میں الف لام بھی لگا دے اور آخر میں تنوین بھی بول دے تو اس کو مطلب یہ ہے کہ اس کو عربی کے الف بے بھی نہیں آتی۔ تو ایک صاحب پاکستانی انہیں ایم اے عربی میں کیا تو بڑا زوم ہو گیا ان کو کہ عربی مجھے آتی ہے،
تو مصر جانا ہوا ان کا، تو ایک بہت بڑے اسکالر سے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی کہ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، میں نے عربی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اب ان کا امتحان لینے لگا، تو جا کے کہنے لگا السلام علیکم. تو اس شیخ نے کہا جواب میں وعلیکم السلام یا جامع النون واللام. تنوین یعنی نون تنوین اور لام کے جمع کرنے والے تم پر بھی سلامتی ہو. تو وعلیکم السلام یا جامع النون واللام. تو اتنا بڑا بلنڈر ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تو نکرہ یہ لائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے ایک الف لام ہے. لیکن فی الحال یعنی آپ کو صرف یہ نوٹ کروانا ہے کہ آپ کا یہ ریفلیکس سیکشن بن جائے کہ آپ نے جب بھی اسم آپ کے سامنے آئے تو اس کو چاروں پانچوں ڈائریکشنز میں آپ نے دیکھنا ہے، بس یہ عادت ڈالنی ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عجولن معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. واحد ہے کہ مذکر ہے کہ جمع ہے کہ کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے اور حالت نصب میں ہے اور ہیوی بھی ہے. چلیے اس کے بعد اللہ ہی، یہ لام تو ساتھ مل گیا جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب لام لگتا ہے الف لام والے حرف کے ساتھ لفظ کے ساتھ معرفہ کے ساتھ تو وہ الف لکھا نہیں جاتا بیچ میں اور لام میں گھس جاتی ہے. تو ڈیفینٹ واحد ہے، مذکر ہے، حالت جر میں ہے اور لائٹ ہے. ہاں جی نیکسٹ عبد الرحمن صاحب ملک، ملکو نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، حالت رفع میں ہے. اچھا ابھی آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس ملک کو آپ علیحدہ پڑھ رہے ہیں، ورنہ یہ اس کی طرف مضاف ہے السماوات والارض کی طرف، تو یہ اس کی وجہ سے معرفہ ہے. ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب چونکہ یہ اس کا ہے لہذا یہ بھی ڈیفینیٹ ہو گیا. کیوں ڈیفینیٹ ہو گیا؟ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے. تو یہ میں اب کر رہا ہوں ڈیفینیٹ تاکہ آپ کے اس ریفلیکس سیکشن کے اندر یہ بھی شامل ہو جائے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مضاف الیہ کی ترکیب یا مرکب اضافی آئے گا کہ جس میں ایک اسم دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تو پھر وہ جو ریلیٹڈ ٹو ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اتنا بڑی ہے نا قسم اسم کی معرفہ کی، یعنی چھٹی قسم جو تھی کیا تھی؟ معرفہ کی طرف مضاف، ریلیٹڈ ٹو دا ڈیفینیٹ ناؤن. تو یہ دیکھیے لائٹ بھی ہے. السماوات والارض. ہاں جی نیکسٹ عبد الرحمن صاحب کے ساتھ کون آگے؟ السماوات. تو یہ جو ہے ڈیفینیٹ ہے، معرفہ ہے، بالکل صحیح. ہاں جی. اور واحد ہے کہ جمع ہے کہ مثنی ہے؟ جمع. کیا نشانی ہے جمع کی؟ جو ہے سماواتی آتی. شاباش. مؤنث جمع مؤنث ہے، جمع سالم مؤنث. جی مؤنث ہے. ہاں جی. اور لائٹ ہے. چلیے مان لیا. حالت اعراب بتائیں. یہ جو ہے سماواتی جر. جی دو امکانات ہیں، آپ نے ابھی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے، لہذا آپ یہاں پر کیا کہیں گے کہ یہ نصب ہے یا جر ہے. اس لیے کہ یہ جو لمبی تے کے نیچے زیر ہوتی ہے یہ نصب اور جر دونوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. یعنی آپ نے یہ سب چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں. اب کیا ہے آپ اپلائی کریں گے تو پھر آپ کے اندر یہ ذہن میں جا کے بیٹھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ واو بھی نکال دیں. الارضی. ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹ یعنی معرفہ. واحد مؤنث. کیوں؟ کیا نشانی ہے مؤنث کی؟ سر یہ وہ جو ایکسیپشنز میں آ جاتا ہے. ہاں جی مؤنث سمائی اور جر میں ہے ایگزیکٹلی. اور لائٹ. چلیے ہاں جی فیصل. اللہ الولی. اللہ ڈیفینیٹ ہے. جی اللہ ڈیفینیٹ ہے. واحد ہے. مذکر ہے. رفع میں ہے. لائٹ. ڈیفینیٹ الولی ڈیفینیٹ ہے. ڈیفینیٹ معرفہ
हाँ जी, वाहिद है, वाहिद है, मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, रफ़ा में है, रफ़ा में है, ये भी लाइट वेट है। ठीक है जी। ला इलाहा, ला को छोड़ दें, इलाहा। भाई आपका नंबर इलाहा नकरा है, नकरा है, वाहिद है, वाहिद है, मुज़क्कर है, मुज़क्कर है, हालत नस्ब में, हालत नस्ब में, नस्ब में है, और इराब हल्का है। इराब हल्का है। अल्लाह जी। मारिफा, रफा, मारिफा, मारफा मारिफा, रफा रा मफ्तूह, मफूल होगा ना, ये इसमें मफूल होगा ना, यानी मारफा बनाया गया। ठीक है जी। मारफा यानी डेफिनेट। आगे वाहिद, वाहिद, मुज़क्कर, मुज़क्कर, रफ़ा, रफा, लाइट। लाइट। आपको तो सख्ती से मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोगों ने अरबी जो है इन सबसे ज्यादा पढ़ी हुई, तवज्जो ना होने की वजह से गलती होती है। हाँ जी, आगे आइए गौर से, तवज्जो से। जुबैर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारफा है कि नकरा है? मारफा क्यों? अलिफ लाम है क्या शुरू में इसलिए? नहीं, फिर नकरा, क्यों? अलिफ लाम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, मेरा और आपका नाम मारफा है, तो वो तो करोड़ गुना ज्यादा मारफा है। इसमें अलम मारफा है, इसमें अलम है जी। वाहिद मुसन्ना या जमा? मोहम्मदुन वाहिद, वाहिद, माशाल्लाह। गलती से ना घबराएं। आगे मुज़क्कर की मुअन्नस? मुज़क्कर, मुज़क्कर वो क्यों? मर्द हैं हाँ जी, बस, रियल मुज़क्कर हैं जी। आगे हालत इराब क्या है? रफा है हाँ जी, और हेवी इराब है। हाँ जी, रसूलू। ये बताकर कि चूंकि ये मारफा की तरफ मुजाफ है, वैसे अलहदा से नकरा मालूम हो रहा था, लेकिन चूंकि मारफा की तरफ मुजाफ है, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल, तो लिहाजा ये मारफा है, डेफिनेट है। वाहिद है, मुज़क्कर है, हाथ रफा में है, लाइट इराब जी। बस अब अल्लाह ही जी। मारफा, जी बिल्कुल। वाहिद, वाहिद, मुज़क्कर, मुज़क्कर, हालत जर में, हालत जर में, और लाइट। हाँ जी, आगे है जी कलिमतानी खफीफतानी। इमरान साहब, नकिरा है, ब्यूटीफुल, मुसन्ना, मुसन्ना है, मुअन्नस है, मुअन्नस है, माशाल्लाह, एक्सेलेंट। और जर में है और लाइट है। आनी, आनी, आनी ऊना नसब न, सर रफा है, और इलाब हल्का के भारी है, भारी है। नून की आवाज आ रही है जो आखिर में, यानी कलिमा ता से ये चारों कैरेक्टर्स वादे हो गए थे, उसके बाद ये जो नून लगी हुई है भारी कर रही है इसको, तो ये इसको हम हैवी कहेंगे। हाँ जी, आगे अब्दुल मासर। सर ये नकिरा है, नकिरा है, और मुअन्नस है, और मुअन्नस है, मुसन्ना है, मुसन्ना सर, मुसन्ना, और भारी है राव इसका, और हालत रफाई है सर। तफाई, एग्जैक्ट। बस असल में यही चीज है कि इबारत के अंदर जब आएगा तो फिर आप उसको, यानी आदत ये बनानी है आपने कि एक ही नजर में उसके चारों पांचों एस्पेक्ट जो हैं वो आप नोट कर लें, ज्यादा से ज्यादा करें। कुरान मजीद पढ़ते हुए यानी 10 मिनट जो है वो इस काम के लिए निकाल लें, तो इंशाल्लाह इससे आपके 2-4 दिन में ये आपको बिल्कुल रिफ्लेक्स सेक्शन बन जाएगा, बगैर सोचे फिर आप कर जाएंगे ये चीज जी। अज़वाजन, हैवी, चलिए मान लिया हैवी, इंडेफिनिट है, इंडेफिनेट है, मुज़क्कर,
یہ کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ نہیں مکسر، سوری مکسر. جمع مکسر تو پھر جمع مکسر کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے. یہ جان بوجھ کر لایا ہوں میں تاکہ یہ بھی آپ کی اس پریکٹس میں آپ کے ریفلیکس ایکشن میں چلا جائے. واحد مؤنث ہے لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ جمع مؤنث کے معنوں میں آیا ہے، بیویوں کے معنوں میں ہے نا. تو اس کو آپ واحد مؤنث بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، لیکن پورے جملے میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی حیثیت جمع کی ہے. لیکن ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھنا ہے. ٹیکنیکلی کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث ہے، بشک بریکٹ میں لکھ لیں جمع مکسر ہونے کی وجہ سے. حالت نصب. حالت نصب، بیوٹیفل. ہاں جی نیکسٹ ڈاکٹر صاحب. خیرن. خیرن انڈیفینٹ ہے سر. انڈیفینٹ ہے. نکرہ واحد ہے. واحد ہے. میل ہے. مذکر. مذکر ہے. نصب میں ہے. نصب میں ہے اور ہیوی ہے. اور ہیوی ہے. جی مسلمات. مسلمات یہ سب سے پہلے نکرہ ہے. سب سے پہلے لگ رہا ہے. اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد جمع ہے جی. اس کے بعد جمع ہے. کون کی جمع ہے والا؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم، بالکل ٹھیک ہے. جمع بھی ہو گیا، مؤنث بھی ہو گیا. حالت نصب ہے یا جر؟ حالت نصب ہے یا جر؟ نصب ہے یا جر ہے. اور اعراب بھی بھاری. اعراب بھی بھاری ہے. اور یہ سب جو ہے سیم ہے. کہ قرآن مجید کا خاص مقام ہے کہ جہاں جمع مؤنث کی 6 فارمز کٹھی آئی ہیں. عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا. 7 آئی ہیں. ہاں جی کون کرے گا جی؟ عباس صاحب کرو ٹرائی. ہاں جی. ہاں جی یہ معرفہ ہے. جی معرفہ کیسے ہو گیا؟ الف تو ہے نہیں. یا نارو یا نار، یہ منادہ کی مثال ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نار سے خطاب کر رہے ہیں اے آگ، تو کسی بھی لفظ سے پکارا جائے کسی کو تو وہ معرفہ ہوتا ہے. بہت بڑی معرفہ ہے. ڈیفینیٹ ہو گیا جی. ہاں جی واحد. واحد مؤنث. کیوں؟ کیونکہ آگ ہے. آگ چونکہ مؤنث اسمائی ہے لہذا یہ مؤنث ٹریٹ ہوگی. اور حالت اعراب رفع ہے اور لائٹ ہے. جی بردن و سلامن. جی عمران صاحب. یہ نکرہ ہے. نکرہ ہے، بالکل ٹھیک. یہ واحد ہے. واحد ہے. یہ مذکر ہے. مذکر ہے. اور نصب ہے. نصب ہے. اور ہیوی ہے. اور ہیوی ہے. جی سلامن بھی سیم ہے. اب آئیے ابراہیم پر. ابراہیمہ ڈیفینیٹ ہے اور واحد ہے. واحد ہے. اور مذکر مذکر ہے. اور حالت رفع نصب یا جر کوئی بھی ہو سکتا جان ہے الانے لگی ہے. ہے. اللہ کی وجہ سے جر نہیں، رفع کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی وجہ آپ نے یہ تو ٹھیک پہچانا کہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف میں نصب اور جر زبر سے ظاہر ہوتی ہے، رفع نہیں زبر سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہ نصب بھی ہو سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.